حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے، لیکن اللہ درود صرف ایک ذات پر بھیج رہا ہے۔ تو جو آپ نے پڑھنا ہے نا وہ درود ہے، اور جو کرنے کا کام ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ تو جو درود ہے نا یہ پوری کائنات کا وظیفہ ہے، بلکہ ایک جگہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین سے صدا جاتی ہے لا الہ الا اللہ، اور آسمانوں سے لوٹ کے آتی ہے محمد الرسول اللہ، یعنی کہ ہمارا جو کلمہ ہے آدھا کلمہ توحید ہے اور آدھا کلمہ رسالت ہے۔ اب دیکھ لے کہ کتنا حصہ توحید کا ہے اور کتنا حصہ رسالت کا ہے۔ تو ہمارے ایمان میں جو سب سے پاورفل بات ہے، جو کام کرنے کا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اور محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود بھیجنا، یہ پوری کائنات کا وظیفہ ہے۔ قرآن پاک میں سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، اس لیے اے ایمان والو آپ بھی درود بھیجو۔ ایک بات جو اس میں سمجھنے والی ہے کہ ضرورت کا درود اور ہے اور درود کی ضرورت اور ہے، تو اس میں کوشش کریں کہ کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو، بس محبت کے ساتھ باوضو ہو کے جب بھی فارغ وقت ہو درود شریف آپ کا جاری رہے، اور اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ بلکہ یہ وہ کام ہے جو اللہ کے فرشتے اور انسان یک زباں ہو کے کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کا کوئی بھی کام جو ہے وہ درمیان سے سٹارٹ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ جتنا قدیم ہے اس کا محبوب بھی اتنا ہی قدیم ہے، اور اللہ کب سے درود بھیج رہا ہے، تو ہمیں بھی اس عمل میں اللہ کے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ ایک جگہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تیری نماز ادا کروں اور تو محو ہو ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیج رہا ہے۔ تو وظیفے میں اس سے بہتر اور کچھ بھی نہیں۔ سوچا کہ اس سوال کا جواب کس طرح سے دیا جائے، اور اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ آپ تک وہ بات جائے گی، دوسرا یہ ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے کتنے لوگ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں گے، تو اس سے ہمیں بھی ثواب ملے گا، سننے والوں کو بھی ثواب ملے گا، اور شیئر کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اور جب مزاج حقیقت کے اندر داخل ہے تو شکر ادا کرتا ہے کہ سب جہاں تیرا ہے، سب دنیا تیری ہے، کتنے ہی معشوق تیرے، کتنے محبوب تیرے، اور کتنے ہی طلبگار تیرے، سب تیرا ہی تیرا۔ پھر انسان اس کے محبوب کو دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کا آئینہ ہے، یہ وہ محبوب ہے جس نے مجھے اللہ کی راہ پر ڈال دیا۔ عام طور پر وہی لوگ اس راہ پر ڈالتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ محبوب جدائی دے جاتا ہے، اور پھر انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تلاش وہ محبوب کو ہی کرتا ہے، اور کہتا ہے یا اللہ مجھے محبوب ملا دے۔ چلتے چلتے پھر اس کو ایسا راز مل جاتا ہے کہ پھر اسے خبر ہی نہیں رہتی کہ محبوب کدھر ہے، محبوب کدھر ہے، اور طالب کدھر ہے، بس اللہ ہی اللہ رہ گیا۔ اگر اللہ کی راہ نہ چلیں تو ساری غیر اللہ کی راہ ہے۔ تو راز کیا ہوا؟ اللہ کی راہ
اسی غیر اللہ سفر میں نکلتی ہے۔ گھر سے انسان غیر اللہ ہی کے لیے نکلتا ہے اور آگے جا کے اس کے سفر کا اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ گھر سے میلہ دیکھنے جاتا ہے، سیاست کرنے جاتا ہے اور پلیٹ فارم سے نعرے لگواتا ہے، مگر وہاں خیال آ جاتا ہے کہ ہم سچی بات کیوں نہ کر دیں، اللہ کے دین کے لیے کچھ کیوں نہ کر دیں۔ اس طرح اللہ کی طرف ہو گیا۔ اسی طرح ایک آدمی بیمار ہو گیا، بیماری کے علاج کے لیے سفر پہ نکلا اور پھر کسی اللہ والے کے قابو میں آ گیا۔ اسے کہتا ہے کہ دعا کریں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرے پیٹ میں درد رہتا ہے۔ اللہ والے نے کہا لاؤ تمہارا درد ٹھیک کر، اور پھر اس نے دل کے درد والا چورن دے دیا۔ اس طرح اس کو اللہ کی راہ مل گئی۔ پھر وہ کہتا ہے مجھے شفا ہو گئی۔ تمہیں کیا شفا ہو گئی؟ آنکھیں روشن ہو گئی۔ تو درد تو ایک بہانہ تھا، تو یہ دنیا کے سارے بہانے ہوتے ہیں جو آپ کو کسی آستانے پہ لے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی ضرورتیں ہیں جو آپ کو کسی بڑی ضرورت کے پاس لے جاتی ہیں۔ یہ دریا ہیں جو سمندر میں جاتے ہیں۔ دریا تک تو مزاج ہے اور سمندر حقیقت ہے۔ دریا جب سمندر میں مل جائے تو حقیقت